من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. آیت چونکہ ایک طویل ہے، پورے ایک صفحے پر مشتمل یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے معاملات و معاہدات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. معاملات و معاہدات کا تفصیل سے اللہ جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آیت کریمہ کے ترجمے ہی سے سمجھ آ جائیں گے. تو ذرا دھیان اور توجہ سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جس وقت تم لوگ معاملہ کرو، جس وقت تم لوگ آپس میں معاملات کرو. باب مفاعلہ کا یہ صیغہ ہے اور اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. باہمی معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا،
کسی شخص کا کسی کو قرض دینا، تو کسی بھی طرح کے آپس کے معاملات کرنا، جائیداد کی خرید و فروخت ہو یا تجارت میں لین دین ہو یا قرض کے طور پر کسی کو کوئی چیز دینا ہو، تو کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اذا تداینتم، جس وقت تم لوگ آپس میں معاملہ کرو، بدین، ادھار، بدین، ادھار، قرض کے طور پر، اے ایمان والو جس وقت اذا تداینتم، تم معاملہ کرو، بدین، قرض کے طور پر، بدین، ادھار، الی اجل مسمی، مقرر مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس ادھار کو، قرض کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں ذرا جب آپ غور اور توجہ سے معاملات پر مشتمل اس آیت کریمہ کے مضمون کو سنیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ایک ایک عمل میں کس طرح اللہ جل جلالہ نے جو ہے آگاہی عطا فرمائی ہے، معاملات زندگی کو کس طرح خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں اللہ جل جلالہ نے سمجھایا ہے کہ کسی بھی طرح کا آپس میں نزاع اور جھگڑا پیدا ہی نہ ہو، کسی کو کسی کا حق پر کھانے کے اعتبار سے ظلم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہم لوگوں کے معاملات کا خیال رکھا، تو سماعت فرمائیے، تو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، اس ادھار رقم کو، اس ادھار چیز کو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، جس کو اللہ نے ہنر عطا فرمایا ہے لکھنے کا، تحریر کا، خوش خطی کا، تو نہ وہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ اس کو لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے تعلیم دی، فلیکتب، سو چاہیے کہ وہ اسے لکھے، ولیملل الذی، اور بتلا دے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرضہ ادا کرنا ہے، جو شخص مقروض ہے، ولیملل، اور املال کر دے اور بتلا دے اور تحریر کر دے وہ شخص، اور تحریر کرا دے وہ شخص جس پر حق ہے، جس پر قرضہ ہے، جو شخص مقروض ہے وہ تحریر کرائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس لکھنے میں کچھ بھی کمی نہ کرے، یعنی لکھنے والا بھی بددیانتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ خیر وہ تفصیل سے بعد میں تفسیر میں بیان کروں گا، نہ کمی کرے اس سے کچھ بھی، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، سو اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی مقروض، جو قرض لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے، وہ شخص جو حق، جس پر حق ہے،
حقدار کا۔ وہ شخص اگر ہے کیا ہے؟ سفیہن بے وقوف، عقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، یا فرمایا او ضعیفن، یا کمزور یعنی نابالغ بچہ ہے یا بوڑھا شخص ہے، او لا یستطیع ان یمل، نہیں طاقت رکھتا وہ بتلانے کی، نہیں وہ طاقت رکھتا خود بتلانے کی، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ بتلائے، تحریر کرائے، وَلِيُّهُ، اس شخص کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم لوگ گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی اپنے ایمان والے، غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہو، اپنے لوگوں میں سے، اپنے مردوں میں سے، مرد کا تذکرہ ہوا، رجال کہتے ہیں مرد کو، مرد کے لیے، نر کے لیے، مرد کے لیے رجال کا لفظ آتا ہے، تو گواہ بنا لو تم لوگ دو گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، ممن، ان میں سے، ترضون من الشہداء، جنہیں تم لوگ پسند کرتے ہو گواہی کے اعتبار سے، ان تضل احداہما، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان دونوں عورتوں میں سے ایک، اخری، دوسری کو، دوسری عورت کو، ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کرے گواہ، اذا ما دعوا، جس وقت اسے بلایا جاوے، ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور نہ تم لوگ کوتاہی برتو، غفلت برتو، کوتاہی کرو اس بات میں کہ تم اسے لکھو، صغیراً، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو، الی اجل، اس کی مدت تک، نہ کوتاہی برتو تم لوگ اس معاملے کو لکھنے کی، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست بات ہے گواہ کے لیے، گواہ دینے کے لیے، وَأَدْنَا، اور ادنا، اللہ ترتابوا، اور ادنا بات یہ ہے کہ نہ تمہیں شک رہے، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھوں ہاتھ، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا بینکم، تم آپس میں معاملہ کرو، یعنی تمہارا معاملہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ ہو، فلیس علیکم، نہیں تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، اس بات میں کہ تم اسے نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم لوگ گواہ بنا لو جس وقت تم معاملہ کرو، خرید و فروخت کرو، معاملہ کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جاوے لکھنے والے کو، وَلَا شہید، اور نہ ہی تکلیف دی جاوے جو گواہ بن رہا ہے اسے،
نہ تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے لکھنے والے کو یعنی کاتب کو، اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم لوگ یہ کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہیں گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے جس کا آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے باہمی معاملات اور معاہدات میں کچھ اصول بیان فرمائے کہ جن اصولوں کو اپنانے کی بنا پر باہمی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر شک و شبہات کے جو ہے شک و شبہات جیسی چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جو 1400 سال قبل کا تھا، اس وقت زیادہ تر معاملات و معاہدات زبانی طور پر ہوا کرتے تھے، لکھنے کا اتنا رواج نہ تھا، لکھنے کا تحریرات کرنے کا رواج نہ تھا، زبانی کلامی آپس میں معاملہ اور معاہدہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے احکامات معاملات و معاہدات کے بیان فرمائے کہ تم لوگ جب آپس میں معاملہ کرو، چاہے وہ معاملہ کسی کو ادھار رقم دینے کا ہو، چاہے وہ معاملہ زمین پلاٹ گھر مکان کسی کو بیچنے کے اعتبار سے ہو، اور ایسا عام طور پر معاشرے میں چلتا ہے کہ کوئی شخص پلاٹ خرید رہا، مکان خرید رہا، زمین خرید رہا، تو سب سے پہلے اس کی رقم بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مشت پوری کی پوری ادا کر دی جائے۔ کچھ رقم جس وقت معاملہ ہو اس وقت ادا کی گئی، اور کچھ رقم کے لیے ایک مدت مقرر کی گئی کہ 3 مہینے کے بعد رجسٹری تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور مکمل رقم دے دی جائے گی۔ تو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے جو آپس میں معاملہ وہ کر لے تو وہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے معاملے کو لکھ لینا تحریری طور پر اور اس میں گواہ بنا لینا شریعت اس کا حکم دیتی ہے، قرآن اس کا حکم دیتا ہے کہ اور اسی طرح پر کسی نے ادھار رقم لی تو جو رقم لے رہا ہے اس کو لکھنے کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو، کوئی کسی مقروض کو قرض دینے کا ہو یا کسی خریدار جو مکان یا کسی بھی چیز کو خرید رہا ہے، چاہے مکان ہو، پلاٹ ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی غرض چیز ایسی ہے جو خرید رہا ہے ادھار یا پیسے لے رہا ہے ادھار، تو اس کو آپس میں تحریری طور پر لکھنا اور اس پر گواہ بنا لینا، اس کا شریعت حکم دے رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تم لکھ لو، نہیں، لکھنے کے ساتھ گواہ بنانے بھی ضروری ہیں۔ گواہی کے بغیر صرف لکھنے پر انحصار نہ کرو، لکھنا بھی ضروری ہے اور گواہ بنا لینا بھی ضروری ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ میرے اور آپ کے کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ معاملہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، زمین والوں نے کرنا ہے، مخلوق نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اصول بتلا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ معاملات ہر شخص کے کسی نہ کسی سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی مکان بنا رہا ہے تو مالک مکان کا مزدوروں سے معاملہ، جو مستریوں سے معاملہ، تو کوئی بھی معاملہ ایسا ہے کہ جو لین دین کے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسے لکھو، اسے کیا کرو؟ لکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول کیا بتلایا کہ لکھو اور گواہ بھی بناؤ۔ کیا فرمایا؟ لکھ بھی لو
اور گواہ بھی بناؤ۔ سب سے پہلے یہ فرمایا اس کے لیے مدت بھی مقرر کرو، مدت کو یوں نہ چھوڑو۔ مثال کے طور پر فصل کٹے گی تو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، یہ چیز تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اب فصل کا کیا پتہ کب کٹے، پکے یا نہ پکے، موسم کے تبدیلیوں کے اعتبار سے اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے مبہم نہ رکھا جائے، مدت کو مبہم نہ رکھا جائے، مدت مقرر کی جائے۔ کون سے مہینے، کون سے سال کے، کون سے مہینے، کون سے دن میں، کون سی تاریخ میں اس رقم کو، اتنے پیسوں کو، اس چیز کو اس شخص کے حوالے کیا جائے گا یا اس شخص کے رقم واپس کی جائے گی، تو اس کی مدت کو مقرر کیا جائے، سن کو مقرر کیا جائے، مہینے کو مقرر کیا جائے۔ تو مدت کو مبہم نہ رکھا جائے کہ پتہ ہی نہیں کس مہینے میں، کس مدت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس مدت میں رقم ادا کرنی ہے یا چیز حوالے کرنی ہے، یہ کام مکمل کرنا ہے، تو یا پیسے پورے ادا کرنے ہیں، تو ان تمام معاملات کو لکھو اور لکھنے کے ساتھ مقرر کرو کس مدت میں اس کی ادائیگی ہونی ہے، کس مدت میں اس کی ادائیگی ہونی ہے۔ تو اس مدت کو مقرر کرو، مدت کو مبہم نہ رکھو۔ اگر مبہم رکھو گے جھگڑا پیدا ہوگا، ایک دوسرے کا حق کھایا جا سکتا ہے، ظلم ہو سکتا ہے، لہٰذا مدت مقرر کرو۔ دوسرا یہ فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھو، اسے لکھو، تحریری طور پر وہ لکھا جائے، پورا معاملہ لکھو، لکھنے کا حکم ہے، پورا معاملہ لکھا جائے۔ اور فرمایا جو لکھ رہا ہے اس کے لیے شرط اول کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، بددیانتی نہ کرے۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو معاملہ لکھ رہا ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ معاملہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس لکھنے میں بددیانتی نہ کرے، کوئی کمی پیشی نہ کرے، جو چیز لکھوائی جا رہی ہے اسی کو لکھے، اس میں گڑبڑ نہ کرے، اس میں غلط تحریر نہ کرے، ایمانداری دیانتداری کے ساتھ وہ کاتب اسے لکھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ لکھنے والا بھی ایسا ہو کہ جو ان کا بہت ہی زیادہ قریبی نہ ہو، کہ جسے یہ شک اور شبہ ہو کہ جو لکھوا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی طرفداری کرے اور اس کی طرف سے کوئی کمی پیشی کر دے، اس کے مفاد کو سامنے رکھ کر اور دوسرے کے ساتھ دھوکہ دے کر۔ تو ایسا نہ ہو، تو ایسا شخص ہو جو اجنبی ہو، جس پر دونوں کا اعتماد ہو، جس سے لکھوائی جا رہی ہے تحریر، اس پر مقروض کا بھی اعتماد ہو، قرض دار کا بھی، جو قرض دے رہا ہے اس کا بھی اعتماد ہو، دونوں کا اعتماد ہو اس کاتب پر جس سے لکھوایا جا رہا ہے۔ اور جو لکھ رہا ہے بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھے، دھوکہ نہ دے، بددیانتی نہ کرے، پوری تحریر کرے۔ اب جس طرح یہ اسٹامپ فروش ہوتے ہیں، زمین کے کاغذات کو لکھتے ہیں، تحریرات کو لکھتے ہیں، حلف نامے کو لکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا ایک معاملہ ہے۔ اب معاشرے میں دیکھا جائے انتہائی زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، انتہائی زیادہ بددیانتی کی جاتی ہے، البتہ تو گواہی نہیں ملتے۔ آپ چلے جائیں کچہریوں میں، عدالتوں میں چلے جائیں، آپ کو بے شمار گواہ ایسے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے خریدو، اور اس گواہ کو خریدا جاتا ہے، اور خرید کر آپ جو چاہیں اس سے کروا سکتے ہیں، جس چیز کے متعلق چاہیں اس سے گواہی دلوا سکتے ہیں۔ تو گواہ فقہاء اکرام فرماتے ہیں گواہ کیسا ہو، گواہ کی بھی شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گواہ ایسا ہو جو صوم و صلات کا پابند ہو، یعنی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، فرض روزوں کا پابند ہو، اور نماز بھی ایسی جو 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو نہ چھوڑتا ہو، جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو نہ چھوڑتا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، 5 وقت کی نماز کا پوری طرح پابند ہو۔ اور اگر کبھی کبھار کسی سے جماعت کی نماز چھوٹ جائے وہ اس ضمن میں نہیں آئے گا۔ تو گواہ جو بن رہا ہے اس گواہ کے لیے شرط یہ ہے صوم و صلات کا وہ پابند ہو، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، روزے رمضان کے روزوں کا پابند ہو،
روزوں کا نہ چھوڑتا ہو، نمازوں کا نہ چھوڑتا ہو۔ نمبر 2، گلیوں میں کھڑے ہو کر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر وہ کھانا نہ کھاتا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کو نہ کھاتا ہو، کہ گلیوں میں کھڑا ہے، راستوں میں کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے اور چلتے پھرتے سڑکوں پر وہ کوئی نہ کوئی چیز کھا رہا ہے، تو ایسا شخص ہے تو وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اور ایسا شخص جو اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھتا، کپڑا نہیں رکھتا، تو ایسا شخص بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ جو شخص اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھتا، فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ جھوٹ جو بولتا ہے، جو عام طور پر مشہور ہو کہ یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹے شخص کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نماز جمعہ چھوڑنے کا جو عادی ہو، نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے۔ گواہ وہ بنے گا جو نماز جمعہ کا پابند ہو، سر پر کپڑا رکھنے کا پابند ہو، گلی کوچوں میں سڑکوں پر کھانے پینے کی اسے عادت نہ ہو، اور صوم و صلات کا پابند ہو، جھوٹ اس کا مشہور نہ ہو، امانت دار دیانت دار ہو، تو ایسا، اور عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، تو ایسے شخص کی کیا ہے؟ گواہی معتبر ہے۔ نماز جمعہ کا پابند ہو، ایسے شخص کی کیا ہے؟ گواہی معتبر ہے۔ ایسے شخص کو گواہ بنایا جائے گا۔ آپ جب نظر دوڑائیں گے معاشرے میں تو آپ کو ایسے گواہ بہت کم ملیں گے، ایسے گواہ بہت کم ملیں گے۔ آج گواہ بکتے ہیں، کچہریوں میں چلے جائیں آپ، وہ کہیں گے اتنے پیسے دو میں گواہی دے دیتا ہوں۔ آپ اس سے جھوٹی گواہی دلوائیں، آپ اس سے سچی گواہی دلوائیں، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہاں پر لاہور کے رہنے والے ہیں اور آپ کو ساہیوال کے عدالت میں کوئی گواہ پیش آ گیا، گواہ کی ضرورت پڑ گئی، یا ملتان کے عدالت میں آپ کو گواہ کی ضرورت پڑ گئی، اب عدالت یہ کہے گی کہ آپ کا اپنے علاقے کا گواہ لے کر آئے، کوئی ایسا گواہ لے کر آئے، کوئی ایسا گواہ لے کر آئے جو یہاں کا ہو، اس جگہ کا ہو، جو آپ کے بارے میں گواہی دے۔ اب شخص رہنے والا ہے لاہور کا اور ملتان کے شخص سے گواہی لی جا رہی ہے، تو اب وہ شخص ملتان کی کچہری کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ گواہ تلاش کریں گے، بے شمار گواہ مل جائیں گے، اس کو آپ کے معاملے کا دور تک بھی پتہ نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے متعلق گواہی دے دے گا، وہ آپ کے متعلق گواہی دے دے گا۔ تو گواہ آج بکتے ہیں، گواہ آج بکتے ہیں، جھوٹی گواہی دلوائیں یا سچی گواہی دلوائیں، گواہ بننے کے لیے تیار ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ گواہ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنی امانت داری کو بیچنے کے لیے تیار ہے چند ٹکوں کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے گواہ ایسا ہو بالعدل، جو انصاف کے ساتھ گواہی دے، عادل ہو، انصاف کے ساتھ، بددیانتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا ہو۔ اور جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، جب دیکھا کہ گواہ ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نماز جمعہ کا پابند ہے، اور اپنے سر پر کپڑا رکھنے کا عادی ہے، اور جو ہے گلی کوچوں پر چلتا پھرتا، وہ کھانا پینا نہیں کھاتا، تو ایسا گواہ مل جاتا ہے، اور اسے وہ لکھنا بھی جانتا ہے، تو ایسا شخص مل جاتا ہے، اور اس سے کہا جائے کہ بھائی اب یہ ہماری گواہی لکھ دو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کو تم لکھ دو، تو اس گواہ کو چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انکار نہ کرے، وہ کیا کرے؟ انکار نہ کرے، وہ انکار نہ کرے، وہ لکھنے کے لیے تیار ہو۔ اب یہ گواہ جو لکھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے، اسے اپنا وقت دینا پڑ رہا ہے، اور اسے جو ہے اپنا تیل پٹرول خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اپنا وقت صرف کرنا پڑ رہا ہے، تو اس نے جو یہ مشقت اٹھائی، اگر اس پر وہ گواہ چاہے تو اجرت بھی لے سکتا ہے۔ اس پر کیا کرے؟ جو مشقت کی، وقت گزارا۔ آپ دیکھیں گے جب کوئی معاملہ عدالت میں پیش آیا، اس گواہ نے جب وہ گواہ بن کر عدالت میں ایک مرتبہ پیش آ گیا، اب تاریخیں لگ رہی ہیں، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد، جو اس عدالت ان کو بلاتی ہے، گواہ بھی ساتھ ساتھ پیش ہو رہے، گواہ بھی ساتھ ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ اب یہ گواہ بیچارہ بار بار عدالت میں جا رہا ہے، اپنا وقت نکال کر، اپنی گاڑی، اپنا پٹرول خرچ کر کرایہ لگا کر اب جا رہا۔ اب یہ اگر اجرت لینا بھی چاہے تو یہ لے سکتا ہے، اور اگر نہ لے اور جو ہے نیکی کرے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، گواہ بن رہا ہوں، اجرت کوئی نہ لے، تو نور علی نور ہے، بہت بڑی اس نے نیکی کی ہے،
اس نے بہت بڑا یہ کام کیا اجر و ثواب کا، جو بغیر اجرت کے یہ گواہ دینے کے لیے تیار، یہ گواہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار، یہ گواہ اپنا مال بھی وقت بھی دینے کے لیے تیار اللہ کے رضا کے خاطر، تو یہ نور علی نور ہے، بہت بڑی نیکی ہے اگر یہ ایسا کر لے، اور اگر اجرت بھی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو خیر گفتگو طویل ہو رہی ہے اور یہ باتیں سمجھنے کی اہم اشد ضرورت ہے، تو باقی انشاءاللہ میں بات جو ہے کل بیان کروں گا اس کے متعلقہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو ان آیات کریمہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔